إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ محترم سامعین، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے۔ سورۃ الحجر کی ابتدا آج ہم کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الحجر ہے چونکہ آگے حجر ایک مقام ہے جہاں اللہ نے اپنے نبی بھیجا تھا، تو اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحجر ہے، اور یہ مکی سورتوں میں سے ہے۔ مکی سورت یعنی قبل الہجرہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کئی بار کہ سب سے بہترین اس کی تفسیر، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عالم بمرادہ، یعنی اللہ رب العالمین ہی اس کا زیادہ معنی جانتا ہے۔ کسی مخلوق کو اللہ نے اس کا معنی، اس کی تفسیر نہیں بتائی۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب، الکتاب قرآن پاک کی یہ آیات ہیں۔ تلک آیات الکتاب، اے لوگوں جو تمہیں پڑھ کر کے سنائی جا رہی ہیں، اے الکتاب، کتاب کی آیات ہیں، بڑی زبردست کتاب۔ وہ قرآن مبین یعنی قرآن مبین۔ یہاں الکتاب اور قرآن یہ دونوں ایک ہی معنی میں، ایک ہی مطلب دونوں کا ہے۔ جو کتاب ہوئی قرآن، جو قرآن ہوئی کتاب۔ مبین بڑی وضاحت کرنے والی کتاب، جس کی ہر باتیں کھول کھول کر کے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا، بہت سے کفار تمنا کریں گے، بہت سے کفار آج جو ایمان لانے سے انکار کر رہے ہیں، ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی قتل کرنے کے تدبیر میں رہتے ہیں، مسلمانوں کو
دنیا سے نیست و نابود کر دینے کی سازشیں کرتے ہیں۔ یہ کفار بڑی تمنا کریں گے، افسوس کے ساتھ افسوس کریں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ بڑی تمنا یعنی بڑی ہی حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، لو کانوا مسلمین، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، اپنے مسلمان نہ ہونے پر افسوس کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ کفار اور مشرکین جو ضد پر اڑے ہیں، ان کے لیے کئی ایسے حسرت اور افسوس کے مواقع آئیں گے کہ ہر موقع پہ ہی خواہش کریں گے، یہی افسوس کریں گے، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، جن میں سے سب سے پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے موت کا وقت ہے۔ جب انسان زندگی کے آخری مرحلے بالکل موت کے عالم میں ہوتا ہے، موت قریب آئی، آپ حضرات جانتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے، اگر انسان نیک اور صالح ہے، مومن ہے، سچا ایمان والا ہے، تو بالکل موت کے قریب رحمت کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج تتنزل علیہم الملائکہ، لگاتار مسلسل فرشتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر! ایک مومن کا مقام ذرا دیکھو، مومن کا مقام، اس کی عزت ذرا دیکھو۔ تتنزل، لگاتار مسلسل اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آتے رہتے، نازل ہوتے رہتے ہیں۔ میت اچانک دیکھتا ہے سامنے کی طرف، تو جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے، اچھے بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے لوگ بیٹھے نظر آتے ہیں کہ معلوم پڑتا ہے کسی چیز کے انتظار میں ہیں۔ الفت، محبت، صداقت، رحمت ان کے چہروں سے ٹپکتی رہتی ہے۔ مردے کے دل بڑا خوش ہو جاتا ہے، دائیں طرف نگاہ ڈالتا ہے، دائیں طرف بھی اس کو ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں، بائیں طرف بھی ایسے ہی، چاروں طرف ایسے ہی لوگ پہنچ رہے، حاضری دے رہے ہیں۔ بڑے نورانی چہرے، خوبصورت چہرے سے شرافت، رحمت، مہربانی کا جذبہ ٹپک رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ پھر جب بالکل روح قبضہ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اب ملک الموت آتے ہیں، اپنے مخصوص اسٹاف، اپنے مخصوص ساتھیوں کے ساتھ آتے ہیں، اور آنے کے بعد ان کے ساتھ ماہو کفن من اکفان الجنہ، جنت کا بہترین خوشبودار عالی شان کفن لے کر کے آتے ہیں وہ، اور ان کے ساتھ بڑی خوشبو بھی ہوتی ہے۔ آئے ملک الموت، اور عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول کے مطابق فرشتے سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے، سلام کہا ہے، بلایا ہے۔ بس اتنا سننے کے بعد میت کی روح سوچتی ہے کتنی جلدی ہم کو آری روح نکالی جائے۔ میت سوچتا ہے، اتنا اس کو مزہ آ جاتا ہے، اتنا لطف آ جاتا ہے، دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہے کیوں یہ لوگ بیٹھے ہیں، میری روح جلدی کیوں نہیں قبضہ کرتے۔ پھر روح قبضہ کی گئی، ملک الموت نے پکڑایا ساتھ والے فرشتوں کو، جن کے ساتھ جنت کا کفن خوشبو ہے، اس میں لپیٹا اور لے کر کے چلے۔ اور اس وقت جو فرشتے، سارے فرشتے آئے ہیں، ملک الموت اور دوسرے فرشتے، ہر ایک فرشتہ ہی کہتا اللہ تخافوا
ولا تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے اللہ کے نیک بندے کوئی خوف نہ کر، کوئی ڈر نہ کر، کوئی غم نہ کر، دنیا چھوڑنے کی کوئی فکر نہ کر، ہم تجھے وہاں لے چلے ہیں جہاں اس سے اچھی ساری چیزیں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ، تو اے جنت کی بشارت تجھے ہے۔ اتنی بشارتیں سن لینے کے بعد روح بڑی آسانی سے نکلی، فرشتے لے کر کے گئے، جنت کے پہلا دروازہ کھلوایا، ان فرشتوں نے مبارکبادی دی یہاں تک کہ اللہ رب العالمین تک پہنچا دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے ملاقات کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس کی روح کو لوٹاؤ۔ قبر میں روح لوٹائی گئی، من ربک، پوچھا جاتا ہے من ربک وما دینک، تمہارا نبی کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، یہ ساری چیزیں سوال ہوتی ہیں۔ جواب دیا، آسمان سے آواز آئی ان صدق عبدی، اللہ نے آواز لگائی فرشتوں اس کا امتحان ختم کرو، میرا بچہ کامیاب ہو گیا، میرا بندہ کامیاب ہو گیا۔ فافرشوا لہ من الجنہ، جنت کو خوب چوڑی کر دو، اللہ اکبر۔ فافرشوا لہ من الجنہ، جنت کا بچھونا بچھا دو۔ وفتحوا، اور جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر میں کھول دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو یہی موت نصیب فرمائے۔ مرنا سب کو ہے، لیکن یہ موت جس کو نصیب آئے وہ کامیاب ہے، اور جو یہاں کامیاب ہو گیا یہ حشر میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس کے برخلاف جب کفار، مشرکین، اعداء اسلام، بے دینوں کی روح قبض کرنے کی باری آتی ہے، نگاہ اٹھاتا ہے تو نہایت خطرناک شکل و صورت کے لوگ غیر غصے میں، سخت دل، اور ان کے شدت کی آثار چہرے سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ چاروں طرف فرشتے بیٹھے، اب ملک الموت آتے ہیں۔ آنے کے بعد جب روح قبض ہونے کی باری ہے، روح ادھر ادھر بھاگتی ہے اس کی، قرآن پاک ہے، فرشتے گھونسا مار مار کر کے اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اب یہ منظر انسان جب دیکھتا ہے جہنم کی اور ایسے لوگوں کی شکل و صورت، اور اللہ تعالیٰ کے غضب، عذاب نار، عذاب قبر کی اس کو اطلاع دی گئی، تو اس وقت کافر کہیں گے لو کانوا مسلمین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس کا تمنا کریں گے، کاش کی، افسوس کریں گے کاش کی ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اب یہاں ان کو احساس ہوا۔ فرعون کا قصہ اس کی تائید کرتا ہے، سورہ یونس کی آیت۔ فرعون کی جب موت آئی، موت نظر آنے لگی تو کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ دیکھیں ربما یود الذین، یہ مسلمان بھائیوں، آج یہ فساق، فجار، کفار، مشرکین، یہود و نصارہ جو بڑی عزت کی زندگی گزار رہے ہیں اور پاور اللہ نے دے دیا ہے، آج طرح طرح سے مسلمانوں پر ظلم زیادتی جو کر رہے ہیں، ادھر انتظار کر لیں، آپ صبر کریں، آپ ان کو بڑا خوش نصیب نہ سمجھیں، اس آیت پر غور کریں کہ ربما یود الذین کفروا، تمنا کریں گے کافر لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمارا لیبر مسلمان کہاں گیا، جن کو ہم ذلیل و خوار سمجھتے تھے وہ کہاں جنت میں جا رہے ہیں، اور ہمارے نصیب میں یہ جہنم ہے۔ لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ فرعون کا قصہ سامنے رکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا ذرہم، ہمارے نبی ان کو چھوڑ دیں،
چھوڑ دیں. ذرہم کا بالکل یہی مطلب ہے جسے کہتے کھلی ولی کرو. ذرہم، اے نبی ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں، چھوڑیں ان کم بختوں کو. یہ ڈانٹ پھٹکار ہے، دھتکار ہے. ذرہم یاکلوا، نبی ان کے ایمان لانے کی تمنا نہ کریں، ان کا پیچھا چھوڑیں، چھوڑ دیں انہیں. یاکلوا، خوب کھاتے پیتے نہیں، عیش کر لیں، کھا پی لیں. وَيَتَمَتَّعُوا، اور خوب عیش کر لیں، خوب فائدہ اٹھا لیں دنیا سے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے اعلان کیا ہے. نبی کو حکم ہو رہا ہے آپ بھی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، کھاتے پیتے رہیں، عیش کریں، مزے اٹھائیں دنیا سے. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور ان کو عمل نے ان کو غافل کر دیا ہے. عمل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں عمل جو حمزے سے ہے، عین والا نہیں، عین سے عمل کرنا، یہ عمل ہے. عمل کے معنی آتے ہیں دنیاوی عیش و آرام کے لیے، اپنے عروج و ترقی کے لیے بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے پروگرام تیار کرنا. انسان اپنے بڑے بڑے کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنے عروج کے لیے، اپنی جائیداد پراپرٹی کے لیے اللہ اس کے رسول کی باتوں پر توجہ کرنے کے بجائے، آخرت کی فکر کرنے کے بجائے، وہ اپنے بڑے بڑے پلان، بڑے بڑے پروگرام تیار کرتا ہے. اور یہ سوچتا ہے ابھی ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں ابھی یہ کرنا ہے، ابھی ہمیں یہ کرنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ ہاں ہمیں چھوڑ کر کے جانا ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، اصل زندگی تو قبر سے شروع ہوگی. مرنے کے بعد دائمی زندگی. اس زندگی سے لاپرواہ ہو کر کے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور بڑے بڑے نقشے اور پلان تیار کرتا ہے دنیا میں عروج و ترقی کا. اللہ نے فرمایا ان کے ساری کوتاہیوں کا سرچشمہ عمل ہے. آخرت کو بھلا کر کے بس دنیا کے پیچھے اور بڑے بڑے پلان اور پروگرام تیار کرنا. اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ چھوڑ دیں، ان قریب ان کو اس کا پتہ چل جائے گا. اور اللہ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں؟ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اے کافرو، مشرکو، بے دینو، آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کے پیچھے پڑنے والوں، آخرت کی فکر نہیں، قبر حشر کی فکر نہیں، اور دنیا میں صرف پلان بناتا رہا مرتے دب تک، یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کھاتا رہے، مزے لیتا رہے دنیا کے اندر. کلو، کھاتا پیتا رہے، مزے لے. وتمتعوا، اور دنیا کی زندگی سے خوب دنیا میں فائدہ اٹھا لے. انکم مجرمون، لیکن یاد رکھنا تو مجرموں میں سے ہے. ویل یومئذ للمکذبین. وما اہلکنا من قریہ الا ولہا کتاب معلوم. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک طرف مسلمانوں کو تسلی دی، دوسری طرف کافروں کو وارننگ دی. کفار، مشرکین، بے دین، اسلام کے دشمن، جب اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے پاس آتے ہیں اصلاح کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو عداوت و دشمنی پر آمادہ.
ظلم و زیادتی شروع کر دیتے ہیں، نبیوں کے ساتھ زیادتی، ایمان والوں کے ساتھ زیادتی، اہل حق کے ساتھ زیادتی، مار پیٹ، قتل و غارت، خون ریزی، اور کبھی ملک سے بھی نکل جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اور یہ لوگ بڑے مزے کی زندگی، ظالم بڑے عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ بسا اوقات جب انبیاء ان کو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اے نبیو عذاب کی دھمکی نہ دو، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل کر کے دکھلاؤ۔ یہاں تک بات کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، ساری خدائی کے مالک اپنے بن جاتے ہیں یہ ظالم لوگ۔ ایمان والے بھی کبھی سوچنے لگتے ہیں اتنی برائیاں، اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو کیوں مہلت دے رہا ہے، کیوں چھوٹ دے رہا ہے؟ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے انسان۔ ایمان والے ذرا مایوس ہونے لگتے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے بسا اوقات شکوک و شبہات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سب کا جواب رب نے دیا، اے نبی اور اے مسلمانوں، وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، ہم نے جتنی قوموں کو ہلاک کیا، کسی شہر کو، کسی ملک کو، تو ہم نے اس کے ہلاک کرنے کا ایک وقت مقرر کر، وَلَهَا کتاب معلوم، اللہ نے ایک مقررہ وقت لکھ دیا ہے۔ جب تک وہ عذاب کا وقت نہیں آتا جو اللہ نے لکھا ہے، تب تک تو جتنا چاہیں ظلم زیادتی کر لیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جس دن کا ہے اس دن عذاب آئے گا ضرور، لیکن وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلد بازی کر رہے ہو۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ، اور جس امت کے ہلاک کرنے کا، اس پر عذاب نازل کرنے کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، کوئی قوم اور کوئی ملک اس وقت سے نہ پہلے ہلاک ہو سکتا ہے نہ بعد میں بچ سکتا ہے۔ وقت مقرر ہے، نہ وقت سے پہلے عذاب آئے گا، اور جب وقت آ جائے گا تو وما یستاخرون، ایک لمحہ اس کو ٹالا تاخیر بھی نہیں کی جائے گی۔ وقت بالکل فکس ہے، مقرر ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ کے مصلحت، کسی کو زیادہ دیتا ہے ٹائم، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو متوسط درجے کے ٹائم دیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالیٰ مصلحت جانتا ہے کس کو زیادہ ٹائم دینے میں کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، اللہ اچھی طرح سے ہے، اس کا معاملہ ہے، لیکن عذاب آتا ضرور ہے۔ وقالوا یا ایھا العزیز، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو سنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قوم قریش کو یہ پیغام پیش کیا، لوگوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو مانو، میرے اوپر ایمان لاؤ، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اللہ کا جو پیغام پہنچاتے ہیں تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، مانو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیار سے، محبت سے ان کو سمجھاتے، ان کے پیچھے پڑے رہتے، لیکن انہوں نے جواب کیا دیا؟ وقالو، انہوں نے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، او شخص، او محمد جن پر اللہ تعالی تمہارے قول کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، انک لمجنون، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب تھا قوم کا۔ کتنے دل و گردہ، کتنے صبر و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، نبی کتنا صابر ہوتے ہیں، کس قدر انبیاء علیہ السلام کو صبر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنے صبر و ضبط و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب، اللہ کا پیغام قوم کو پہنچاتے ہوں،
گھر گھر جا کر، گلیوں میں کھڑے ہو کر کے، بازاروں مارکیٹ میں پہنچ کر کے، ان کے میلوں میں جا کر کے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول تو کوشش کرتے ہیں، اپنی جان کا کھپا رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے میری قوم مسلمان ہو جائے، اور قوم کیا کہتی ہیں؟ ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اور جناب آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، انک لمجنون، تم اللہ کے رسول نہیں، تم پاگل ہو گئے ہو، انک لمجنون، تاکید کے ساتھ ہم 100% یقین کے ساتھ کہتے ہیں تم مجنون، پاگل ہو گئے۔ اللہ اکبر، پاگل کہہ کر کے نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیں۔ قرآن نے کہا وما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم، ہمارے نبی ان کے کہنے سے آپ پاگل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ مکے کے کفار مشرکین، مردار کھانے والے، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ مجنون ہیں، تو آپ کبیرہ خاطر نہ ہوں، آپ افسوس نہ کریں، دل تنگ نہ کریں۔ ہم اللہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ بااخلاق ہیں۔ وما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں، آپ رسول ہیں۔ دنیا والے جھٹلاتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں، اوپر والا رب العالمین اپنے نبی کی تائید و تصدیق کرتے ہیں۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو فرشتے کیوں نہیں بلا کے لاتے آپ؟ لو ما تأتینا بالملائکہ، اگر تم سچے نبی ہو تو فرشتوں کو لاؤ آسمان سے، اور فرشتے گواہی دیں کہ اے ہم فرشتے ہیں، مکے والوں ہمیں گواہی دیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ وقالوا لو ما تأتینا، کیوں نہیں لاتے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے رسول ہیں تو اللہ کو کہیں فرشتوں کی جماعت آئے آپ کے پاس، اور فرشتوں کی جماعت آ کر کے تصدیق کرے، آپ کی تائید کرے، گواہی دے، ہم لوگ ایمان لا لیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مطالبہ، اس قدر ضد، اللہ نے فرمایا ما ننزل الملائکۃ بالحق، ہم تو فرشتوں کو نازل کرتے ہیں تو حق ہی لے کر کے نازل کرتے ہیں۔ فرشتے نہیں آئے اسی لیے ابھی تک مکے والے بچے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، رسول کی تائید کے لیے، اور مکے دنیا کے جب بھی کفار نے نبی سے مطالبہ کیا کہ فرشتہ کیوں نہیں لاتے، فرشتہ آنے کے بعد پھر کسی قوم کو مہلت نہیں ملی۔ اس سے پہلے فرشتے آ چکے ہیں، قوم لوط کے پاس آ چکے ہیں فرشتے، آ جائے تو اب موقع نہیں ملتا، فرشتے آئیں گے تب تو اللہ تعالیٰ کا ڈنڈا اور عذاب لے کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں مکے والوں، ہمارے نبی سے فرشتوں کا مطالبہ نہ کرو، فرشتے گواہی دینے کے لیے نہیں آئیں گے۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، اللہ فرماتے ہیں ہم فرشتوں کو تو نازل کرتے ہیں حق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ آتے ہیں، وہ حق ہی لے کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور جب اللہ فرماتے ہیں ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو موقع نہیں دیا جاتا، اب سوچنے سمجھنے ایمان لانے کا ٹائم نہیں دیا جاتا۔ فرعون کے پاس بھی فرشتہ آیا، نمرود کے پاس بھی آیا، اور بہت سارے قوموں کے پاس فرشتے آئے۔ اگر فرشتہ آئے گا اور گواہی دے دے گا کہ اللہ کے رسول ہیں تو تمہیں ایمان لانے کا موقع نہیں، تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے ذکر یعنی قرآن کو، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت قرآن والا خود کرتا ہے، مسلمانوں کو بھی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اے نبی، آپ کو ہم نے قرآن دیا تو کہتے ہیں آپ پاگل ہیں؟ قرآن ہم نے جو نازل کیا ہے آپ پر، انا نحن نزلنا الذکر، قرآن ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی لیے لاکھوں دشمنیوں کے باوجود آج تک قرآن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک حرف آج تک قرآن میں کوئی بڑھا نہیں پایا، اور اگر کسی نے اس قرآن کے معنی بیان کرنے میں غلطی کی اور تحریف سے کام لیا، اس کا غلط معنی بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو پیدا کر رکھا ہے جو برابر اس کی غلطی کو راس فاش کر دیتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مزید تسلی دے رہا ہے۔ اے نبی، یہ کوئی انوکھی چیز نہیں کہ ہم نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا اور آپ کی قوم آپ کی دشمن بن جائے، نہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، تحقیق کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں کو اس سے پہلی قوموں کے اندر۔ شیعہ یعنی جماعت، انسانوں اولین پہلے، آپ سے پہلے بھی بہت ساری امتوں اور قوموں میں اور جماعتوں میں ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے، لیکن وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس قوم میں بھی جب بھی ہم نے رسول کو بھیجا تو ہمارے رسول کو قوم والے نے جھٹلایا اور ہمارے رسول کا استہزاء اور مذاق اڑایا۔ یہ ہے اصل میں وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ، ہمارے نبی مکے والے آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کو ساحر، آپ کو جادوگر، آپ کو مجنون، کچھ بھی آپ کو شاعر کہیں، آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کا ٹھٹھا کیا جاتا ہے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، آپ گزرتے ہیں تو اشارہ کیے دیکھو پاگل جا رہا ہے، یہ سب کرنے دے، کوئی نئی چیز نہیں۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبیوں کو بھیجا، ہر نبی کے ساتھ ان کی قوم نے وہی سلوک کیا، استہزاء اور مذاق تکذیب کا اور مسخرے کا، جو آپ کی قوم آج کر رہی ہے۔ تو آپ اپنے سابقہ بھائیوں نبیوں کے کردار، ان کی سیرت کو سامنے رکھیں۔ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ بھی ویسے صبر کریں جیسے آپ سے پہلے ہمت والے نبیوں نے صبر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی دی، كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی نسل کو ہم گھسا دیتے ہیں، ڈالتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں اس کو، کس کو؟ نبیوں کے ساتھ استہزاء، مذاق، مسخرہ کرنے والی حرکت جو ہے، یہ عادت جو ہے، ہم ایسے ہی مجرموں کے دلوں میں اس کو ڈال دیتے ہیں۔ یعنی جب مجرم ایمان نہیں لاتے، کفار ایمان نہیں لاتے، مجرم اپنی اصلاح نہیں کرتا، ضد کرتا ہے، ہمارے نبی کو جھٹلاتا ہے، ہماری کتاب کو جھٹلاتا ہے، تو ہم اس کے اور گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے ان نبیوں کا استہزاء، مسلمانوں کا مذاق، اس قسم کے گھناؤنے جو جرائم ہیں، ہم ایسے ظالموں کے دلوں میں پیوست کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی یہ ایک قسم کی سزا ہوتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں آج اس امت میں بھی، غیروں کو تو جانے دیں، اپنوں میں کتنے ایسے ہیں جو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔
دینداروں کا، شریعت کی پابندی، ہزار برائیاں کر رہا ہے انسان، لیکن دینداروں سے ایک گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو میڈیا اچھالتا ہے، عوام میں پھیلایا جاتا ہے، دیکھو فلاں نے داڑھی رکھ کر کے یہ کیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ داڑھی رکھنے والے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ نمازی سے کوئی غلطی ہو جائے، کیسے اس کا استہزاء، اس کا مذاق، اور کیسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بار بار اللہ کے رسول کی سنت سنائی گئی، اللہ کی کتاب پڑھ کے سمجھایا گیا، بار بار آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، آپ کے سامنے حق بیان کیا گیا، لیکن آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ کے دل میں ایک برائی ڈال دی کہ ہاں دین پر اب تم چلتے نہیں، تم دینداروں کو برا سمجھو، دینداروں کا مذاق اڑاؤ۔ ایسے مسلمان ذرا اپنے انجام سوچ لیں۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، گنہگاروں کے دلوں میں ایسے ہی ہم یہ عادت پیدا کر دیتے ہیں، نبیوں کا استہزاء، نبی پر ایمان لانے والوں کا مذاق، ان کی توہین انسلٹ کرنا، ان کی بے عزتی، ان کے ساتھ مذاق، ان کی زندگی کو مذاق بنانا، یہ بدترین عادتیں ہیں، برائیاں ہیں۔ جب لوگ اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں تو ایسے مجرموں کے دلوں میں ہم یہ بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ اور گناہ کر لیں اور برائیاں کر لیں۔ ایک قسم کی سزا، عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین جب برائی سے بات نہ آئے تو اور برائی کا راستہ کھول دیا۔ لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول کے بھیجے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے، اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی کتاب پر، دین و شریعت پر، لا یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر اب ایمان نہیں لائیں گے۔ وقد خلت سنت الاولین، حالانکہ اس سے پہلے کوئی بات نہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ وقد خلت سنت الاولین، اس سے پہلے بھی بہت سے سابقہ لوگوں کی سنت گزر چکی ہے۔ اگر آپ کو ہم نے نبی بنا کر کے مکے میں بھیجا، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہوں، آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ آپ سے پہلے بھی نبیوں کو بھیجتے رہے اور قوم ان کے ساتھ وہی کرتی رہی، کفر و تکذیب، جیسے آج آپ کے ساتھ آپ کی قوم کر رہی ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ساحر کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، انک لمجنون، مجنون کہتے ہیں، آپ بیوقوف ہیں۔ سفاہت، بیوقوفی میں ہیں آپ، طرح طرح سے انبیاء کو تنگ کرتے، نبی علیہ السلام کو ستاتے اور کہتے لوگوں سے یہ جادوگر ہے، ان کی باتوں میں نہیں سن آنا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے کتنی پیاری بات کہی، فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، اے ہمارے نبی، یہ آپ کو بھی جادوگر کہہ رہے ہیں، یہ سب سمجھتے ہیں کہ نہ آپ جادوگر ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن ضد کی بنا پر ایمان نہیں لاتے۔ ان نئے نئے ٹائٹل اور القاب آپ کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں، لوگوں کو روکتے ہیں اس کے ذریعے آپ کو بدنام کر کے۔ تو آپ سن لیں، اگر ہم وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان کے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں،
آپ پر ایمان لانے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے، لو فتحنا علیہم بابا من السماء، اگر ہم آسمان سے ایک دروازہ ان پر کھول دیں، فظلوا فیہ یعرجون، اور یہ اس میں چڑھ بھی جائیں آسمان میں، اور اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، اور پھر ان سے کہا جائے اب تو ایمان لاؤ گے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب تو اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ گے، تو آسمان پر جا کر کے سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ لقالوا انما سکرت ابصارنا، ہماری نظر بندی کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، ہم آسمان پر نہیں چڑھے ہیں، آسمان کا دروازہ نہیں کھلا، ہم لوگ آسمان پر ہیں، یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں آسمان کی نہیں ہیں، بلکہ ہم پر محمد نے یا کسی نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، نظر بندی۔ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ بات اصل ہم پر کسی نے جادو کر دیا۔ دیکھا آپ نے؟ اے نبی، جب اتنی بڑی چیز دیکھ کر کے بھی یہ ظالم کہیں گے ہم پر کسی نے جادو کر دیا، یہی کہ محمد نے جادو کر دیا یا محمد نے ہماری نظر بندی کر دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کیا توقع کرتے یہ کافر کیسے آپ پر ایمان لائیں گے؟ نبی کے لیے بڑی تسلی کی باتیں، اور ذرا ضد دیکھیں آدمی کو کیسے گمراہ کر دیتی ہے۔ ضد، تعصب، ہر دھرمی، حجت بازی، انسان کو آسمان پر بھی چڑھا دیا جائے تو اس کی حجت بازی، اس کی ضد حق قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہاں بھی کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، انہوں نے ہماری نظر بندی کر دی، یا ہم پر انہوں نے اپنا جادو کر دیا، جادو ہے، ہم لوگ آسمان پر نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان پر بڑے بڑے ستارے پیدا کیے ہیں، بڑے بڑے ستارے، چاند سورج کے علاوہ ستارے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان ستاروں کو دیکھنے والوں کے لیے خوبصورتی کے خاطر آسمان کو ڈیکور کر دیا ہے، آسمان کو مزین کر دیا ہے کہ آسمان کے اوپر کی طرف نگاہ ڈالیں تو یہ ستارے چمکتے ہوں، ان کو اچھا لگے، آسمان خوبصورت ہو جائے۔ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان کو، سمائے دنیا، جو آسمان اس کو سمائے دنیا کہتے، پہلا آسمان، ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے لوگوں کو دیکھنے کے لیے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا، اب اللہ تعالیٰ توحید کی دلیل دے رہا ہے، اپنی توحید، آیات کونیہ، اپنی ربوبیت کی دلیل، اور ربوبیت دلیل ہوتی ہے توحید الوہیت کی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور ہم نے آسمان میں بہت ستارے پیدا کیے، بروج ستارے پیدا کیے۔ وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان ستاروں کو زینت بنا دیا ہے آسمان کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور ہم نے اس کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے شیطان رجیم کو، مردود شیطان سے ہم نے اس کے ذریعے شیطان کے شر سے ہم نے ان کو محفوظ کر دیا ہے۔ وَحَفِظْنَاهَا، ان ستاروں کے ذریعے ہم نے حفاظت کر دیا ہے، کس چیز سے؟ شیطان مردود سے۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت میں ایک عرصے دراز سے جنات، جو شیطان ہیں، یہ آسمان کے قریب جا کر کے چھپ کے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا،
فرشتوں کو اعلان کرتا، فرشتے بڑے زور سے سبحان اللہ کہتے اور آپس میں چرچا کرتے کہ کیا ہوا کیا ہوا، تو بتایا تھا فلاں چیز فلاں چیز کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ ایسا ہوگا دنیا میں۔ اب یہ چیز جب فرشتے آپس میں بات کرتے تو یہ جو شیطان اور یا جنات وہاں جا کے چھپ کے بیٹھا رہتا اڈے بنا کر کے، وہ سن لیتا اور واپس دنیا میں آتا، ایک بات سنا 99 باتیں جھوٹی گڑھ کر کے بابا کو، یہ جتنے بابا ہوتے تھے جن کو آج ہم لوگ کہتے ہیں بابا، اور جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے پاس موکل ہیں، ہم لوگ بابا کی کرامت سمجھتے ہیں اور سمجھتے بہت بڑا کام بابا کے پاس موکل ہے۔ موکل بابا بھی شیطان اور موکل تو شیطان ہی ہے، دونوں کو اللہ نے شیطان کہا، وہ بابا نہیں ہے شیطان ہے۔ بابا کہنا بھی گناہ، بابا کہو گے جب بھی گناہ ملے گا، شیطان کبھی بابا نہیں بن سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو وہ بابا جو اب ہے نجومی کاہن، ہاتھ دے کر کے قسمت بتانے والا، لکیریں مار کر کے اور تمہارے کپڑے مانگ کر کے یہ طرح طرح کی جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، بابا نہیں، یہ شیطان مہا شیطان ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس موکل ہوتے ہیں، یعنی ان کا دوست شیطان ہوتا ہے، موکل نہیں، شیطان ہے، وہ شیطان کا ایجنٹ ہے۔ تو یہ شیطان ایک بات سنتا آسمان پر اور 99 باتیں گڑھ کر کے 100 باتیں آ کر کے بابا کو بتاتا۔ اب بابا اپنے مریدوں کو بتاتے تھے، 100 باتیں بتاتے، 99 تو جھوٹ نکلتی اور ایک بات بابا کی سچی، تو لوگ 99 باتوں کو بھلا دیتے۔ دیکھو بابا پہنچے ہی، دیکھو غیب کی خبر جیسے بتایا تھا ویسے ہی ہو گیا، بس اسی سے اس کی دنیا چمکتی تھی، اس کی دکانداری چلتی تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہر بابا کا ایسا موکل مقرر تھا، شیطان اور بابا دونوں مل کر کے انسان کو گمراہ کر رہے تھے۔ جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو سارے اڈے اللہ تعالیٰ نے ان کے ختم کر دیے۔ اب کسی شیطان کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آگ کا انگارہ بالکل ایک ستارے کی مانند بنایا گیا ہے، اس کو لے کر کے تیار ہو۔ جب بھی کوئی شیطان بابا کا موکل آئے تو اس کو زور سے اسی آگ کے انگارے سے مارنا جو ستارے کی شکل میں ہے۔ ہم لوگ دیکھتے کبھی ستارہ ٹوٹا ہے ادھر سے، تو ہم لوگ کا ستارہ نہیں، آگ کے دنیا کی کسی بابا کا موکل شیطان گیا تھا اور فرشتوں نے اس کو مار کے بھگا دیا۔ ہاں، فرشتوں نے مارا، وہ جو آگ کا انگارہ مارا، اس کو ہم کہتے ستارہ ٹوٹا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اب شیطان رجیم سے آسمان کو محفوظ کر دیا تاکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کے پیغام میں، کتاب میں شیطان کوئی اپنی بات نہ بنا سکے، سب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اسی لیے جنوں میں بڑی، جب وہاں گئے اور ان کی پٹائی شروع ہو گئی تو بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ اب دنیا میں وہ گھوم کے پتہ لگانے لگے کون سا حادثہ دنیا میں ہوا ہے جس کی بنا پر آسمان پر جانا ہمارا بند۔ ایک عرصے سے ہم لوگ جاتے تھے لیکن اب تو وہاں بھٹک نہیں پاتے، ہمارا مار ڈالا جاتا ہے۔ تو اس وقت ایک وفد بہت جنوں کا پوری دنیا میں گشت کر رہا تھا، تو بطن نخلا مکے کے قریب نبی علیہ السلام سفر سے واپس آ رہے تھے، رات کو وہاں تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے جنوں کا گروہ وہاں سے گزر رہا تھا پتہ لگانے کے لیے کیا دنیا میں حادثہ پیش آیا ہے کہ ہمارا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ انہوں نے قرآن سنا، ٹھہر گئے، بڑا مزہ آیا، وہ مسلمان ہو کر اپنی قوم کی طرف گئے۔ جنوں کا پہلا گروہ ہے جو ایمان لایا
اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس قصے کا تذکرہ سورہ احقاف کے آخری رکوع میں 29ویں پارے سورہ جن میں پوری ایک سورت نازل کی ہے، جس کی تفصیل موجود ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا وَحَفَظْنَاهَا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ کر دیا ہے شیطان مردود سے، إِلَّا مَنِ اسْتَرَكَ السَّمْعَ، اگر کوئی شیطان چوری سے وہاں سننے کے لیے گیا فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک روشن ستارہ آگ کے انگارے کے مانند اس کا پیچھا کر کے اس کو جلا دیتا ہے۔ یہ دو فائدے یہاں ستاروں کے اللہ نے بیان کیا، ایک تو آسمان کی زینت، نمبر 2 شیطان بابا کے موکل کی پٹائی، اس کو مارنا تاکہ کوئی وہاں سے فرشتوں کی کوئی بات سن نہ سکے، اللہ کی کوئی بات سن نہ سکے، اور نمبر 3 اللہ نے فرمایا یہ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، بھولے بھٹکوں کو راستے کے لیے، راستہ سمجھانے کے لیے ستاروں کو دیکھ کر کے لوگ اپنا راستہ، اپنی منزل طے کر لیتے۔ اس لیے 3 فائدے ہیں، راستہ بتانے کے لیے، آسمان کی زینت کے لیے، اور شیطان بابا کے موکل کی پٹائی اور مارنے کے لیے۔ یہ تو آسمان کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اتنی بڑا آسمان، بڑے آسمان اللہ نے بنایا، پھر اس کو مزین کیا، اتنی بڑی ذات، اس کو چھوڑ کر کے تم کیوں مورتیوں کی عبادت کرتے ہو؟ دوسری نشانی والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ زمین، اتنی بڑی زمین، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ہر جمعے کو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اس سورت کو جمعے کی نماز میں۔ غور کرو آسمان پر، کیف رفعت، کیسے اللہ نے بنایا، والارض مددناها والى السماء كيف رفعت، آسمان کو دیکھو، اللہ نے آسمان کو کیسے بلند کیا ہے بغیر ستون کے، رنگ برنگ۔ پھر والارض مددناها، زمین کو ہم نے کھینچ دیا، پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے پھر اس زمین میں ہر چیز کو مناسب مقدار سے اگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا تو خوبصورتی کے لیے اس کے لیے ستاروں کو بنا دیا، ستارے بنائے۔ زمین کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے، زمین حرکت کر رہی تھی، اس کو برقرار ایک جگہ قائم رکھنے کے لیے، زلزلے سے بچانے کے لیے، حرکت سے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑ بڑے بڑے گاڑ دیے تاکہ زمین اپنی جگہ پر ٹھہر جائے۔ اور اس زمین پر اللہ نے طرح طرح کی مناسب خوبصورتی کے لیے، غذا کے لیے، کھانے پینے کے لیے، جانوروں کے چارے کے لیے، آدمیوں کے مکان بنانے کے لیے طرح طرح کے درخت، طرح طرح کے فصلیں، طرح طرح کے پھول، کیا کیا اللہ نے سجا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے آسمان کو سجایا ستاروں سے، زمین کو ہم نے سجا دیا ان فصلوں سے، درختوں سے، پودوں سے، پھولوں سے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی زینت کے لیے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، پہاڑوں پر بھی ہریالیاں، وادیوں میں بھی ذرا دیکھیں۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا، اور اے میرے بندو پھر اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کے رزق کا انتظام کیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے سارا انتظام اسی زمین میں کیا تمہارے زندگی کی۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر آپ غور کریں گے تو زندہ رہنے کے لیے غذا اور پانی کا انتظام بھی اللہ نے اسی زمین پر کیا۔ اور کبھی بیمار ہو جاؤ تو اس وقت صحت و تندرستی کے لیے اور زندگی بچانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی جو زمین میں پیداوار کی ہے اس کا علاج اور دوائیں بھی پیدا کیا۔
اب آپ ذرا بتائیں، آج دنیا میں جتنی بھی دوائیں بنتی ہیں کہاں سے بنتی؟ کس چیز سے؟ آسمان سے بن کر کے نہیں آتی۔ زمین ہی میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کیا انہی چیزوں میں سے دوائیں بھی پیدا کی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! فرمایا اس لیے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے اسی زمین میں۔ اور سنو وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ہم نے ان کے لیے بھی رزق کا انتظام زمین ہی میں کیا ہے جن کو تم نہیں کھلاتے۔ اللہ اکبر! سواریوں کو ذرا دیکھیں، سواریاں، جانور، جنگل کے جانور، دریا کے جانور، ریگستان کے جانور، اللہ اکبر! کون کھلاتا ہے؟ کیسے کھانے کا انتظام کیا ہے؟ عرب کے ریگستان میں چلے جاؤ، واللہ کہیں ہریالی نہیں نظر، ہزاروں اونٹ اسی ریگستان میں دوڑ رہے ہیں۔ کیا اللہ ان کو اس ریگستان میں دے دیا ہے؟ کبھی دیکھیں بڑے بڑے پہاڑوں پر، اونٹ پہاڑوں پر گیا ہوا ہے، کسی مخلوق کی کوئی غذا نہیں، لیکن اونٹ اپنی غذا وہاں بھی ڈھونڈ رہا، وہاں سے بھی آسودہ ہو کر کے آ رہا ہے۔ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تمہارے رزق کا انتظام کیا، اور جن کو تم نہیں کھلاتے، جن کو تم رزق نہیں دیتے، ان کے بھی رزق کا انتظام اللہ نے زمینی میں کیا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور دلیل ذرا دیکھو، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کمال زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کے خزانے کی چابی اور کنٹرول بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر! وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اپنے ہاتھ میں کنٹرول کیوں رکھے ہیں؟ ہر چیز کے خزانے کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم اتارتے ہیں تو ضرورت بھر کے لیے، جتنے میں تباہی نہ ہو، ایک مناسب مقدار میں ہم اپنے خزانے کو نازل کرتے ہیں۔ پانی کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ پانی کو اتارتا ہے، فرماتے ہیں ضرورت بھر کے، اللہ فرماتے جتنی ضرورت اتنی اتارتے، ایک مرتبہ زیادہ اتار دے تو سیلاب آ جاتا ہے، دیکھا آپ نے؟ اللہ اکبر! ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، بیماریوں کے خزانے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک وبا پھیر دیا کورونا، ذرا دیکھ لو سارے سپر پاور بھی فقیر بن گئے۔ سب سے بچنے کی خزانہ، نتیجہ یہ نکلا ہسپتال تنگ ہو گئے، قبرستان تنگ پڑ گئے۔ جب اللہ کسی چیز کو نازل کرتا ہے سبق سکھلانے کے لیے، دیکھو ہر چیز کا خزانہ اللہ فرماتے میرے کنٹرول میں ہے۔ ہم اتارتے ہیں تو ضرورت بھر اتارتے ہیں، جہاں اللہ تھوڑی سے چیز اپنے کسی خزانے سے ضرورت سے زیادہ اتار دے تو حشر وہ ہوتا ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ نہ مریضوں کی جگہ ہے، نہ مردوں کی جگہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، اللہ رب العالمین ہے، رب ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں کتنی چیز دنیا میں نازل کریں اور کتنی چیز دیں جس سے دنیا برقرار رہے۔ پانی تھوڑا سا زیادہ ہو جائے تو کوئی قوم اپنی فوج، اپنی قوت طاقت کو استعمال کر لے، لیکن ہتھیار بالکل ڈال دیتے ہیں۔ اسے اللہ نے فرمایا وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، سارے خزانوں کی چابی تو اللہ کے پاس ہے، وہی اتارتا بھی ہے تو ضرورت بھر مناسب مقدار سے اتارتا ہے، اگر زیادہ اتار دے تو اتل پتل اور ہلاکت تباہی ہو جاتی ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔